صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی پیاری حدیث، ساری حدیثیں بڑی پیاری ہیں، لیکن یہ حدیث حاصل گفتگو ہے، اسے غور سے سنیے، آپ غور سے سنیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ انہیں کر لے تو روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جس دروازے سے چاہے۔ اب وہ 3 عمل آپ سنیے، اور پھر مزید آگے حضور نے فرمایا، اور جنتی حوران سے جتنی حورانے بہشتی ہیں ان میں سے جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ یہ بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب خدا کی قسم سنو اور پھر ذرا اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرو، ذرا اسے غور سے سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اعمال میں سے پہلا عمل کون سا ہے؟ سرکار نے 3 عمل کی بات کی نا، کہ جو ایمان کے ساتھ یہ 3 عمل کرے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اب ان اعمال میں سے پہلا عمل کون سا؟ سرمایہ داروں، تاجروں، دولت مندوں، ذرا غور سے سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا۔ کیسے قرض دیا؟ چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اب سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک قرض مانگنے والا آپ کے پاس آیا اور آپ نے خاموش، لے جاؤ بھی تم رکھو یار، جب بعد میں دیکھیں گے، اس طرح سے نہیں یار یہ لے، کب دے گا کیا نہیں، آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے اور سامنے والا بہت مشکل پوزیشن کے اندر ہے اور آپ نے اس کی عزت نفس مجروح، رکھو نا یار، تم ابھی ضرورت ہے نا، تم کو رکھو بعد میں دیکھ لیں گے، تم لو ابھی تمہارا کام پورا کرو۔ آپ نے تو یہ کر دیا، اب اس سے پوچھو کہ آپ کے اس کرنے پر اس کا دل کتنا خوش ہوا۔ نفسیات کے اعتبار سے آپ صرف سوچو کہ اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ ارے ایک مومن کا دل خوش ہو جائے تو مولا خوش ہو جاتا ہے، اس کے حبیب خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک طریقہ اس میں یہ بھی محدثین فرماتے ہیں، شارحین حدیث، کہ مخفی طریقے سے قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ذریعے بھجوا دیا۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ سے مانگنے میں ہچکچاتا ہے کہ یار میرے دوست کے سامنے میری آبرو چلی جائے گی، لیکن آپ کا دوست پریشانی کے اندر ہے اور قرض کے سلسلے میں پریشان ہے، آپ نے کسی کے ذریعے بھجوا دیا اور کہہ دیا کہ میرے دوست سے کہہ دینا میرا نام مت لینا، میرا نام مت لینا، اس سے کہنا یہ لے لے، جب تیرے پاس آئے تب تو دے دینا۔ تو اب یہ چھپا کر آپ نے اسے قرض دیا، آپ نے تو اسے قرض دیا، مولا نے جنتی عطا فرما دیا، مولا نے جنت۔ یہ ہے، اس اسلام کو سیکھو۔ بہت سیکھ چکے نماز، روزہ، حج و زکات، اور سیکھنا بھی چاہیے، اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب فرما رہے ہیں؟ نماز فرض نہیں ہوئی اس سے پہلے فرما رہے ہیں۔ اسے سمجھو آپ، جن چیزوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ان میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہم مسلمان ہوں گے تو مسلمان ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں،